ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں بہت اہم عنوان جو ہر بندے کے لیے، چاہے وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے یا عورت، ہر ایک کے لیے اہم ترین ضرورت ہے۔ عنوان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے۔ آج معاشرے میں ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ باہم یہ تبصرہ کرتے ہیں، علاقے کے امام، عالم دین، باشرہ انسان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور آگے سے اگر وہ امام، عالم دین، باشرہ انسان یہ کہہ دے کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو فٹ سے اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہگاروں کی دعا کہاں پڑھیں۔ حالانکہ اللہ کا قرآن اس کے برعکس بات کرتا ہے۔ ایک دیہاتی صحابی اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ میں آہستہ آواز میں دعا کروں یا بلند آواز سے دعا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے پوچھے جائے، میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ اور پھر اسی قریب کا ایک اور اجلا معنی، بہت واضح طور پر معنی اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرما رہے کہ میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ، میں بہت زیادہ قریب ہوں، الیہ، ان کے، من حبل الورید، ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ جو اللہ اتنا قریب ہے تو بندے کو ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں کسے پکارنا چاہیے؟ اللہ۔ اللہ فرما رہے کہ تم جو اپنی بات کرتے ہو، اس زبان سے ادا کرتے ہو تو تمہارے کانوں میں آواز پہنچتی۔ اللہ فرما رہے میں ایسی ذات ہوں کہ میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ، تم سے زیادہ قریب۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، خیالات کو بھی جانتا ہے کہ اس کے سینے میں کیا خیال چلا ہے۔ کفار مکہ جو قرآن مجید کے ایک معجزے سے اور اس کے ایک اعجاز سے پریشان تھے، وہ یہ تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ کفار مکہ آپس میں صلاح مشورہ کرتے، اور صلاح مشورے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے باہم مشاورت کرتے،
اور ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید نازل فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع فرماتے کہ یہ سازش تیار ہو رہی ہے، آپ خیال سے رہیے. جب یہ آیت اترتی تو کفار مکہ آپس میں تبصرہ کرتے کہ بھئی ہم میں سے کسی نے یہ بات محمد کو بتا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی کافر یا مشرک نے اپنے سینے میں کوئی پلاننگ کی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو وہ حق کا بکا رہ گئے کہ یہ بات تو میں نے کسی سے ذکر ہی نہیں کی، یہ تو محض میرے سینے میں خیال تھا، یہ محمد کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ قرآن کا اعجاز تھا، عاجز کر دینے والا کلام تھا. یہاں تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، محبوب پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اذا سألک عبادی، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں انی، میرے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیں فإنی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں. اور اتنا قریب ہوں کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اب اللہ کا قرب کیا ہے؟ انسان کا قرب تو یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے قریب ہوتا ہے، مطلب جسمانی اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات تو جسم سے پاک ہے، کیونکہ جسم حادث اور فانی ہے، اس پر فنا ہے. اللہ کا قرب، اس کا مفہوم یہ ہے، آسان اور مختصر یہ ہے کہ جس طرح اللہ اپنی ذات میں یکتا اور وراء الورا ہے، اسی طرح جو اللہ کی صفات ہیں وہ بھی یکتا اور وراء الورا ہیں. ہمارے دل و دماغ اس کو سمجھ نہیں سکتے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. وهو يدرك الابصار، اور وہ سب کو دیکھتا ہے. اور اسے کوئی آنکھ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ فرمایا وهو اللطیف، وهو اللطیف، وہ بہت زیادہ لطافت میں ہے، اس میں جسمانی کیفیت نہیں، جسم بوجھل ہے. اور اللہ کی ذات لطیف ہے. اور لطافت کا معنی کیا ہے بھائی؟ انکشاف کا منبع اور مرکز. اس سے اللہ رب العزت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اسی طرح اللہ نے جو یہ اپنی صفت بیان فرمائی فإنی قریب، میں قریب ہوں، تو اللہ کا قریب ہونا جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ علم کے اعتبار سے. اللہ اپنی شان کے مطابق ہمارے قریب، اور اتنا زبردست قریب ہے کہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اتنا قریب. ہم مشاورت کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور لمحے میں وہ پلاننگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ارادوں کے بکھرنے اور ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو بیچا کہ ہم سے اوپر ایک طاقت والی ذات. آگے اللہ فرما رہے ہیں جب میں قریب ہوں تو آہستہ بولو تب بھی سنتا ہوں، زور سے بولو تب بھی سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی الی دعاء، جو کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے مجھے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں. یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ میں کسی عالم کی سنتا ہوں
یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ میں کسی پیر اور مرشد کی سنوں، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ میں کسی باشرہ انسان کی سنتا ہوں، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ میں تقوی طہارت والوں کی سنتا ہوں، گناہگاروں کی نہیں سنتا، بلکہ عام فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے، وہ کسے باشر کوئی بھی ہو، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی مشکل کو آسان کروں۔ آج ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے اور وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور احساس تک باقی نہیں رہتا کہ وہ پریشانی کہاں چلی، کس نے دور کی؟ اللہ۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ میں جو دعا کروں گا میرا اللہ قبول کرے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جو ہم مانگے وہ ہمیں مل جائے، یہ ضروری نہیں، بلکہ جو مانگا اگر انسان کے لیے وہی مناسب ہے، بہتر ہے، اللہ وہی عطا کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کے لیے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے، کیوں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں، تم خود اپنے آپ کو اتنے نہیں پہچانتے جتنا میں پہچانتا ہوں، تمہاری کس گھڑی اور کس وقت کیا ضرورت ہے اس کا مجھے علم ہے، تمہیں علم نہیں۔ جب کوئی چیز نامناسب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو اس شکل میں قبول نہیں کرتے، بلکہ شکل تبدیل کر دیتے ہیں کہ آنے والی کسی مصیبت کو اللہ رب العزت ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ رب العزت آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ مومن آخرت میں اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے اعمال نامے دکھائیں گے، وہ کہیں گے تو میں نے تو یہ اعمال نہیں کی، اللہ فرمائیں گے کہ فلاں فلاں دعا کی تھی، ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی، آج تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ وہ حسرت کرے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول ہوتی۔ آج حسرت یہ ہے کہ کاش کہ میری ہر ایک قبول ہو جائے، جیسے میں چاہوں ویسے ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان جب تک گاڑی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو انسان کی طلب کیا ہوتی ہے؟ بھائی رک جائے، رک جائے، اور جیسے ہی گاڑی پر سوار ہوتا ہے تو پھر انسان کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ بھائی اب بالکل نہ رکے، چلتی رہے۔ ایسے ہی دنیا میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، آخرت میں جب اسے ذخیرہ ملے گا تو وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں ایک۔ گرامی قدر سامعین، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ میرے اور آپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں ہر وقت، کہ کب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو سنوں۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک جو ہے بت کدا کے اندر جو ہے ایک شخص جو ہے بت کو صنم، بت کو کہتے ہیں، وہ صنم صنم یا صنم یا صنم کی پکارے لگا رہا تھا، اور اسی طرح اسے اونگ آئی تو اس کی زبان سے نکلا یا صمد، آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی، فرشتے کہنے لگے مولا کریم یہ تو بت کو پکار رہا تھا، یہ تو غلطی سے اونگ آئی ہے اور یا صمد نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اس بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ جب اس غلطی سے بھی نکل گیا، میرا نام پکار لیا لبیک یا عبدی۔ اس لیے شیطان کے اس دھوکے سے نکلی کہ ہماری دعا کب قبول ہوتی، ہم گناہگاروں کی دعا کرتے، اللہ نے دعا کی قبولیت گناہگاروں کے لیے ہی ہے، اللہ والوں کے لیے تو اس دعا سے مراتب بلند ہوں گے۔ دعا تو اصلاً ہے ہی گناہگار کے لیے کہ وہ اپنی گناہوں کی توبہ کرے۔ اللہ آگے بڑے خوبصورت انداز میں عجیب بات کہ میں تمہاری ساری سنوں گا، تم تھوڑی سی میری سنو۔ اور قرآن جس لہجے میں یہاں الفاظ بیان کر رہا ہے میں اس لہجے کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ
مجھے مان لو، میری مان لو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لے آؤ، یقین کرو مجھ پر، جو میرا حکم آئے اسے مان لو اور مجھ پر یقین رکھو. نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، وہ لوگ فلاح پا جائیں گے، کامیابی حاصل کر لیں گے. کون؟ جو اللہ کے احکام کو مانیں گے اور اس پر یقین رکھیں گے، وہ فلاح کو پہنچیں گے، کامیاب ہیں وہ لوگ. گرامی قدر سامعین، اس آیت کریمہ میں دعا کی ترغیب. ایک ہے دعا پڑھنا اور ایک ہے دعا مانگنا. دعا پڑھنا اور چیز ہے اور دعا مانگنا اور چیز ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد اسلم شیخ غوری شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. کیا ہاتھ دونوں ہمارے اوپر ہیں اور دعا بھی ہو رہی ہے اور دائیں بائیں دیکھا پڑھ رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھنا ہے، یہ مانگنا نہیں. مانگنا کیا ہے؟ انتہائی تضرع، عاجزی، للہیت کے ساتھ عاجز بن کر پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے پھر اپنے اگر ہو سکے تو ایک دو آنسو بہانا، ایک دو آنسو بہانا. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رونے جیسی شکل بن، رونے جیسی شکل بن. جس علاقے اور محلے کا نوجوان اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جائے، اس محلے پر کبھی آفت نہیں، اس محلے پر کبھی ایسی پریشانی نہیں آتی کہ سارے لوگ پریشان ہو. نوجوان اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جائے. ایک واقعہ لکھا ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا، یا کسی اور بزرگ نے ان کا لکھا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے قرض لیتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اگر اپنے پاس نہیں ہے، مانگنے والا کے قرض لیا اور اسے دے دیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جتنے لوگوں سے قرض لیا تھا وہ سب آ گئے، کہا ہمارا قرض واپس کر. کہا کہ بھائی جو جو آتا کیا، کہا بیٹھتے کیا سب. اور ایک بچہ جو ہے مکئی کے دانے بیچ رہا تھا. بیٹھے بیٹھے کہا جی حضرت ابھی ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا وقت ہو گیا. بچے کو بلایا، بیٹا آؤ ان سب کو کھلاؤ. سب کو کھلا دیا. اب بچہ کہہ رہا ہے کہ پیسے دیتے. کہا یہ بھی پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھ سکتے. بچہ کہنے لگا نہیں، میرے بابا مجھے ماریں گے، ڈانٹیں گے، مجھے پیسے چاہیے. اور گڑ گڑانے لگا، رونے لگا اور خوب روئے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے جو ہے ایک تھال کپڑے سے ڈھکا ہوا رکھا اور کہا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، ایسا کریں کہ سب میں تقسیم کر دیں اور اس بچے کو بھی دیں. کسی نے بعد میں پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ اتنے لوگ قرض خواہ تھے، پھر اس معصوم بچے سے بھی آپ نے اس کے سارا جو ہے کھانا لے لیا، اس سے مکئی کے دانے لیے اور اسے بھی پیسے نہیں دیے اور اسے بہت رولے آپ. کہا کہ قرض خواہ تو بہت تھے لیکن گڑ گڑانے اور رونے والا کوئی نہیں تھا. وہ معصوم بچہ تھا. میں نے یہ عمل کر کے اس نے اپنی جو تڑپ دکھائی، جو طلب دکھائی اور جو رویا ہے، اس پر اللہ رب العزت کو ترس آیا ہے. اللہ نے سب کا معاملہ آسان کر دیا. گرامی قدر سامعین، ہم اللہ سے دعا پڑھیں نہیں، دعا مانگیں. 2 منٹ کریں
زیادہ نہیں کریں. یہ میرے نوجوان بچے جو ہیں 2 منٹ دعا مانگے, زیادہ نہیں مانگے, لیکن مانگے دعا, وقت نکالیں دعا کے لیے. ہمارے پاس آج دعا کے لیے وقت نہیں. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, ہم ذکر و اذکار کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس دعا کے لیے ٹائم نہیں. اگر دعا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو ہمارا اور ہمارے اللہ کے درمیان تعلق کیسے قائم؟ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح اعلان کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکار سنتا ہوں اس کی جب وہ پکارتا ہے, وہ کوئی بھی ہو میں اس کی پکار سنتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ وقت نکال کر پوری توجہ کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.